السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بیٹا ہوتا ہے تو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور بیٹی ہوتی ہے تو لوگ ویسے خوشی کا اظہار نہیں کرتے جیسا بیٹے پر کرتے ہیں۔ حالانکہ خود مسلمانوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، دوسروں کی کیا بات کہنا۔ 1400 سال گزر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے، اور مسلمانوں کو جانتے ہوئے ہر بات، باوجود اس کے کہ ان کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، لیکن پھر بھی بیٹے پر جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے وہ بیٹی کے پیدائش پر نہیں ہوتا۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، تو انہوں نے خوشی میں محلے میں رشتہ داروں میں مٹھائیاں بٹوائیں۔ تو وہ مجھے خود بتا رہے تھے کہ کئی لوگوں نے جن کے یہاں وہ مٹھائی دینے گئے تو پوچھا کیا ہوا، کہ ماشاءاللہ بیٹی ہوئی ہے، اس خوشی میں یہ مٹھائی ہے، باپ بن گیا ہوں میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس میں کیا خوشی کی بات ہے، بیٹی ہوئی ہے تو اس میں کیا خوشی کی بات ہے، لڈو تو جب بٹواتے جب بیٹا ہوتا۔ تو حالانکہ ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمارا ایمان ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ آئیے آج میں آپ لوگوں کو دو ایسی حدیثیں سنانے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کو خوشی ہوگی، اور جو لوگوں کی باتوں سے دل مایوس ہو جاتا ہے کہ یار خود گھر میں ایسے لوگ ملاتے ہیں جو اس طرح سے، ارے بیٹی 2 بیٹی ہو گئیں 3 بیٹی ہو گئیں، تو دل مایوس ہو جاتا ہے، وہ مایوسی دور ہوگی انشاءاللہ۔ ایک ہمارے دوست ہیں، تو بیٹی پہلی جب ہوئی تھی تو انہوں نے اسٹیٹس بھی لگایا اور خوشی کا اظہار بھی کیا۔ دوسری بیٹی ہوئی، دوسری جو ان کے اولاد ہوئی وہ بھی بیٹی ہوئی، تو کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی خوشی کا اظہار نہیں، اور میں نے ان کو میسیج بھی کیا بھائی بہت بہت مبارک ہو، تو بس انہوں نے جزاکم اللہ کہہ کے بات ختم کر دی۔ کیوں بھائی، دوسری بھی بیٹی ہو گئی، اور خود گھر والے اور دوسرے رشتہ دار بھی، اچھا دوسری بھی بیٹی ہو گئی، اچھا ایسے کرتے ہیں نا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اسے زندہ دفن کرے، جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور پوری دنیا میں طرح طرح کی کروتیاں اپنائی جاتی تھی، طرح طرح کے رسم و رواج تھے۔ پیریڈ آتے تھے تو عورت کو جنگل میں باہر نکال دیا جاتا تھا اور ایک کمرے میں قید کر دیا جاتا تھا۔ پوری دنیا کے اندر ملکوں میں الگ الگ طرح کی مائنڈ سیٹ لوگوں کے بنے ہوئے تھے لڑکی کے بارے میں، اور عرب میں کیا تھا کہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اسے زندہ دفن کرے اور نہ اس سے ذلت آمیز سلوک کرے، بوجھ نہ سمجھے، ہے نا، بعض لوگ لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لڑکی پیدا ہو جائے تو فکر مند ہو جاتے ہیں یار شادی کیسے کرنی ہے، اور بعض دفعہ لڑکیاں زیادہ ہوں لڑکے کم ہو، یعنی ایک لڑکا ہے 2 لڑکیاں ہیں، یا ایک لڑکا ہے 3 لڑکیاں ہیں، تو لڑکیوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک بھی کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا ریسپانس اچھا نہیں دیتے، لڑکے کے مقابلے میں تھوڑا سا جھاڑ دیتے ہیں، بے عزتی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہے نا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ذلت والا سلوک ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے۔ ایسا بھی بہت ہوتا ہے کہ لڑکے کو خوب دیا جا رہا ہے، لڑکے کو محبت بھی خوب کری جا رہی ہے، لڑکیوں کو کم کی جا رہی ہے، لڑکیوں کو کم دیا جا رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح نہ دی جائے، اولاد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکے سے تو پیار زیادہ لڑکیوں سے کم، لڑکا اکلوتا ہے تو صاحب اس سے پیار زیادہ کیا جا رہا ہے۔ اکلوتا وکلوتا کچھ نہیں ہوتا اسلام میں اولاد ساری برابر ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اور نہ برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے، یعنی اس کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو جنت تو یہ ہماری بیٹیاں ہیں، جنت تو یہ ہماری اولاد ہے،
آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو فالو تو کرو، دنیا میں جنت آپ کی بک ہو جائے گی۔ حضور نے ارشاد کیا فرمایا کہ یہ جو تم اولاد میں فرق نہیں کرو گے، اولاد میں انصاف کرو گے، لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح نہیں دو گے، لڑکیوں کو نیچا نہیں سمجھو گے، لڑکیوں کے ساتھ ذلت والا سلوک نہیں کرو گے، لڑکیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس حسن سلوک کے بدلے میں تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو وہ لوگ جو لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو لڑکیوں کی پیدائش پر تھوڑے سے بجھ جاتے ہیں، دل تھوڑا ان کا مایوس ہو جاتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا، ان کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ لوگوں کو چھوڑ دو، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا کام ہے کہنے کا، آپ اپنی آخرت کو دیکھو۔ جب آخرت کے میدان میں آپ کھڑے ہوگے نا، تو وہ لوگ جو لڑکیوں کی پیدائش پر تانا دیتے تھے یا کہتے تھے 2 بیٹیاں ہو گئیں اور 3 بیٹیاں ہو گئیں، تو آخرت میں پھر فخر کریں گے، آپ کے لیے جنت دنیا میں بک ہو جائے گی۔ اسی لیے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اولاد کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، جس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس درجے کا ہمیں لڑکے اور لڑکی کے درمیان انصاف کرنا چاہیے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے کر حاضر ہوئے۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام ہدیہ کیا ہے۔ پہلے زمانے میں غلام ہدیے کے طور پر دیے جاتے تھے، جیسے آج کل کے ٹائم میں ہم کام کرنے والے لوگ گھر میں رکھ لیتے ہیں، سبزی لانے والا ہوتا ہے، ڈرائیور ہوتا ہے، تو اسی طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کو غلام ہدیہ کیا اور حضور کے پاس آ کے یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام ہدیہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو بھی اتنا ہی دیا ہے جتنا اس کو دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام کو واپس لے لو۔ کیوں؟ آپ نے ایک بیٹے کو غلام دے دیا، باقیوں کو نہیں دیا، غلط بات، سب کو برابر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غلام کو واپس لے لو، دو تو سب کو برابر دو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، برابر دو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس درجے کا انصاف اولاد کے درمیان ہمیں کرنا چاہیے۔ ہاں، بعض دفعہ باپ اولاد کو سبق سکھانے کے لیے نصیحت کے طور پر، یا بہت بگڑی ہوئی اولاد ہے تو تربیت کے طور پر آگے پیچھے آپ کر سکتے ہو، لیکن انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو لڑکیوں کے ساتھ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، قرآن و حدیث پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اس کے باوجود نہ جانے کیوں لڑکیوں کے معاملے میں ہم لڑکوں کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔